الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور محترمات مسلمات بہنوں، زکوٰۃ کے مسائل بیان ہو رہے ہیں اور ان میں سے کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے۔ بعض مرتبہ ہمارے ساتھی ہمارے دوست سوالات کرتے ہیں تو وہ سوالات اس موضوع سے متعلق ہوتے ہیں اور اہم سوالات ہوتے ہیں، تو ہم آج کوشش کریں گے کہ دو باتیں آپ کے سامنے بیان کریں، موقع ملا تو انشاءاللہ آگے بھی عرض کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی۔ لیکن اگر کسی کے پاس پیسے ہیں یا کسی کے پاس تجارتی سامان ہے تو وہ جو پیسے ہیں اس کا نصاب کیا ہوگا، یا جو نصاب ہے اور تجارتی سامان ہے اس کا نصاب کیا ہوگا۔ آپ کے پاس پاؤنڈ ہے، اس کا نصاب کیا ہوگا؟ اصل نصاب تو دو ہے، سونے کا نصاب اور چاندی کا نصاب۔ تو جو آپ کے پاس پیسے ہیں وہ جس نصاب تک پہلے پہنچ جائے تو اس پیسوں کا نصاب بھی پورا ہو جائے گا، زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی۔ مثلا اگر زکوٰۃ کا نصاب پہلے پورا ہوتا ہے تو زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کے برابر آپ کے پاس پیسے ہو، روپے ہو، ڈالر ہو، پاؤنڈ ہو، ہم نے حساب لگایا 380 پاؤنڈ بنتے ہیں، تو آپ صاحب نصاب ہو گئے، سال گزر گیا، زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، بعض حضرات یہ باتیں کہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی یہ باتیں شیئر ہوتی ہیں۔ ابھی تک میری نظر میں کسی مستند ادارے نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہے، لیکن بعض حضرات یہ باتیں کرتے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال باتیں کیا عرض کروں گا، کوئی چند سوالات ہیں، طالب علمانہ سوالات ہیں، علمی باتیں ہیں۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں وہ حضرات کہ اگر کسی آدمی کے پاس پیسے ہیں، روپے ہیں یا پاؤنڈ ہے، تو وہ کہتے ہیں جب تک یہ آپ کے پیسے سونے کے نصاب تک نہ پہنچ جائے تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ وہ چاندی کے نصاب تک پہنچنے سے وہ کہتے ہیں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، سونے کے نصاب تک پہنچے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس لیے کہ چاندی کا نصاب بہت کم ہے، ٹھیک ہے، تو اس تک تو ہر آدمی کے پیسے پہنچ جاتے ہیں، وہ آدمی غریب ہوتا ہے، وہ کیسے زکوٰۃ دے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے ان میں سے بعض حضرات ہیں، علماء ہیں، ان کی خدمت میں میں نے ایک دو باتیں عرض کی تھی۔ میں نے شروع میں بتایا آپ کو، ابھی تک کسی مستند ادارے نے جامعہ نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہے۔ بعض انڈیویجول انفرادی لوگ سوشل میڈیا پر یہ باتیں کر رہے ہیں، تو میں نے ان کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کی تھی۔ ایک بات یہ ہے، دیکھیں چاندی کا نصاب ہے اس وقت، آج اس سال جو انگلینڈ میں ہے تقریباً 380 پاؤنڈ ہے، اور پاکستان میں ہے تقریباً 1,36,000، تقریباً 30,000 36,000 سمجھ لیں آپ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کے پیسے چاندی کے نصاب تک پہنچے ہیں، زکوٰۃ کے نصاب تک نہیں پہنچے ہیں، وہ سونے کے نصاب تک نہیں پہنچے ہیں، چاندی کے نصاب تک پہنچنے سے آپ صاحب نصاب نہیں ہوں گے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا، وہ چند حضرات سے جو میری بات ہوئی، پہلی بات میں نے یہ کہا، دیکھو ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں، ایک مثال سے سمجھاتا ہوں میں، گاؤں میں خواتین چاندی کا زیور پہنتی ہے، اس لیے گاؤں کی مثال دیتا ہوں۔ گاؤں میں خاتون کے پاس چاندی کا زیور ہے، 52.5 تولہ چاندی کا زیور ہے اس کے پاس، اور سال گزر گیا، ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ بولو بھائی، سب کہتے ہوگی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔
ایک خاتون کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، سال گزر گئی، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے؟ 1,36,000۔ اس کے پڑوس میں دوسری عورت ہے، اس کے پاس زیور نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، اس کے پاس 1,36,000 روپے ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اب وہ کہتے ہیں نہیں، اس پر نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے پیسے چاندی تک پہنچے۔ بھائی دونوں میں فرق کیا ہے؟ ادھر والی عورت کے پاس چاندی اتنی قیمت کی ہے، وہ غریب نہیں ہے، اور ادھر والی عورت کے پاس 1,36,000 ہے، آپ کہتے ہیں یہ غریب ہے، یہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک سوال تو میں نے یہ کیا۔ دوسری بات یہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی 1,36,000 جو چاندی کا نصاب ہے، اس سے وہ آدمی جناب وہ تو غریب ہے، آج کل تو جناب پیسے کی ویلیو نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی اس سے بھی کم غریب لوگ موجود ہیں۔ اس لیے یہ جو آدمی ہے، اس نے 12 مہینے سارے اخراجات پورے کیے، بجلی کا بل بھی دیا، گیس کا بل بھی دیا، پیٹرول بھی، گاڑی بھی، گھر بھی، خرچہ بھی، اسکول کی فیس بھی، دوائی بھی، علاج بھی، سب کچھ کیا۔ 12 مہینے بعد اس کے پاس 1,36,000 روپے موجود ہے، آپ پھر بھی کہتے ہیں یہ غریب ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے جس کے پاس 3,000 بھی نہیں ہے، تو اسلام تو اس کو کہتا ہے کہ تم زکوٰۃ دو۔ جو نصاب بھی پہلے پہنچ جائے تمہارے پیسوں سے تو زکوٰۃ فرض ہوگی اس پر۔ بات سمجھ گئے؟ تیسری بات، یہ جو کہتے ہیں یہ سونے کے نصاب تک پیسے پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، تو پھر تو جناب کیا ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ جو ساؤتھ افریقہ میں جو مسلمان رہتے ہیں، اس میں تو میرا خیال ہے کہ 90% جو لوگ ہیں ان پر تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونے کا نصاب آپ کو پتہ ہے کتنا ہے؟ 7.5 تولہ سونے کا نصاب ہے اس وقت پاکستان کے اندر 14.5 لاکھ روپے۔ اس کا مطلب ہے ایک آدمی کے پاس 1 سال سب کچھ خرچہ اخراجات کرنے کے بعد اگر 14.5 لاکھ روپے ہے تو پھر وہ صاحب نصاب ہے۔ کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہے، وہ پھر بھی صاحب نصاب نہیں ہے بقول آپ کے۔ تو پھر تو جناب یہ کہ پھر تو یہ آدھی دنیا، آدھی مسلمان جو زکوٰۃ دیں گے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے بھائی اس لیے فقہا کہتے ہیں جو نصاب پہلے پہنچ جائے، چاندی والا نصاب، اس لیے کہ چاندی سستی ہے، چاندی کا نصاب پہلے پورا ہو جاتا ہے پیسوں سے، تو آپ کے پیسے اتنے ہیں کہ چاندی کے نصاب تک پہنچ گئے، پاؤنڈز میں 380 پاؤنڈ، روپے میں تقریباً 1,36,000 روپے، اور آپ نے پورے سال سارے اخراجات پورے کر لیے، اب آپ کے آخر میں اتنے پیسے بچ گئے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ ہو گئی۔ اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں چاندی کا نصاب جلدی ہو جاتا ہے، پیسے کی ویلیو کم ہے، بابا یہ بھی تو دیکھو 1,36,000 پہ وہ زکوٰۃ دے بھی کتنا رہا ہے؟ کتنے بنتے ہیں؟ 1 لاکھ پر 2,500 بن گئے، اور 36,000 پہ کتنے بن گئے؟ 1,000 سے بھی کم بن گئے نا، تو 3,500 سمجھ لو، تو 3,500 روپے اگر 1,36,000 سے اس نے دے دیے تو کون سا غریب ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لے، جتنے بھی ہمارے احناف کے فقہا ہیں، علماء ہیں، جتنے مستند ادارے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں جس آدمی کے پاس پیسے ہیں اس کے پیسے چاندی کے نصاب تک پہنچ جائے، اس پر سال گزر گیا اب، اور وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اس پر 2.5% زکوٰۃ دینا واجب ہو گئی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ اب آتے دوسرے مسئلے کی طرف جو کل پوچھا تھا، قرض کے بارے میں۔ اب قرض کی مختلف قسمیں ہیں، ایک آدمی مقروض ہے، قرضہ ہے اس کے اوپر، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، جو آپ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں تو اس میں سے قرضہ جو آپ کے اوپر قرضہ ہے، واجب الادا جو قرض ہے آپ کا، اس کو منہا کرتے ہیں، اس کو مائنس کرتے ہیں آپ۔ مثلا اگر آپ کے پاس 10,000 پاؤنڈ ہے اور آپ کے اوپر 2,000 پاؤنڈ قرضہ ہے، تو آپ قرضہ 2,000 پاؤنڈ مائنس کریں گے، 8,000 کی زکوٰۃ دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرضوں کی قسمیں ہیں،
بعض قرضے طویل المیعاد قرضے ہوتے ہیں، لمبے لمبے، وہ تو کئی سالوں کے قرضے ہوتے ہیں، جیسے مورگیج ہے. ہم لوگوں نے گھر لیے ہوئے مورگیج پر. بھئی پہلی بات تو یہ سمجھے، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں. آپ ایسا نہ کہیں مولوی صاحب نے کہا مورگیج حلال ہو گئی. میں کئی مرتبہ یہ ممبر سے کہہ چکا ہوں، ٹھیک ہے، سودی مورگیج، انٹرسٹ پر جو مورگیج ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے. جو کرتے ہیں اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو اللہ سے. اس کو حلال نہیں، سود حرام ہے، حرام ہے تو حرام ہے، اس کو حرام سمجھو بھائی، گناہ کو گناہ تو سمجھو. لیکن مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی نے مورگیج لیا ہے، اب اس نے گھر لیا 4 لاکھ پاؤنڈ کا، اب وہ 20 سال تک مورگیج بھر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی میں تو مقروض ہوں. اب وہ تو ہر سال زکوٰۃ دے گا ہی نہیں، اس کے پاس 50,000 پاؤنڈ ہے، 20,000 پاؤنڈ ہے، 10,000 پاؤنڈ ہے، زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے بھائی. قرضوں کی 2 قسمیں، جو لمبے قرضے ہیں، طویل المیعاد قرضے ہیں. اب آپ کو ہر مہینے پیسے دینے ہیں، آپ اس میں سے صرف 12 مہینوں کی 1 لاکھ کی جو آپ قسط دیتے ہیں، منتھلی جو آپ ایک پے کرتے ہیں مورگیج، اس میں سے صرف 12 منتھس، یعنی جس دن زکوٰۃ واجب ہو گیا اس سے اگلے سال 12 منتھس تک جتنا آپ کو پے کرنا ہے وہ مائنس کریں گے. 12 منتھس سے 12 مہینوں سے زیادہ مائنس نہیں کریں گے. مثلاً اگر آپ مہینے کا 1,000 مورگیج دیتے ہیں تو 12 مہینوں کے کتنے ہو گئے؟ 12,000. اب 12,000 تو آپ مائنس کریں گے لیکن اس سے زیادہ مائنس نہیں کریں گے. سمجھ گئے مسئلہ؟ اب اچھا، اسی طرح ہمارے یہاں لوگ گھر لیتے ہیں قسطوں پر. بہت سے لوگ وہاں پاکستان میں بکنگ کراتے ہیں، فلیٹ لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں، اب اس کی قسطیں بھرتے ہیں. وہ بھی کئی سالوں تک قسطیں بھرتے ہیں، 5 سال تک قسطیں بھرتے ہیں اس کی. اب وہ کہتے ہیں جی میں نے 50 لاکھ کا گھر لیا ہے، میں تو اس کی قسط بھرتا ہوں، مقروض ہوں. وہ بھی یہی مسئلہ ہے. 12 مہینے کی جو قسط ہے جو آپ کو دینی ہے وہ مائنس کریں گے آپ، لیکن اس سے زیادہ ہے وہ مائنس نہیں کریں گے آپ. یہ مسئلہ بھی سمجھ گئے؟ تو یہ مسئلہ اچھا، تیسرا ایک مسئلہ ہے، یہ اس دن ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا تھا، اسکول کی فیس دینا ہے، یونیورسٹی کی فیس دینا ہے، تو جو چیز ڈیو ہے، جو فیس ڈیو ہو گئی، مثلا اگر منتھلی دیتے ہیں آپ اور اس منتھ کی ڈیو ہو گئی ہے آپ پر آلریڈی، وہ مائنس کریں گے. اگلے منتھ کی تو ابھی ڈیو نہیں ہوئی اور آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ آج ہے تو وہ والی مائنس نہیں کریں گے. اسی طرح اگر بعض مرتبہ سیمسٹر کے ہوتے ہیں پیسے، بعض مرتبہ 3 مہینے کے ہوتے ہیں، یا جو کورسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اگر جو کورس اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے اس کا جو پیسہ، یعنی اس کی تاریخ، مثال کے طور پر 15 رمضان اس کی تاریخ ہے زکوٰۃ کی، اور 15 رمضان تک جو فیس یونیورسٹی کی ڈیو ہو چکی ہے اس کے اوپر یو ہیو ٹو پے، جو دینا ضروری ہے 15 تاریخ تک، وہ آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ تک جو ڈیو ہو چکی ہے وہ مائنس کریں گے. سمجھ میں آئی؟ بعض مرتبہ وہ پہلے سے بھی لیتے ہیں آپ سے، سیمسٹر کے لیتے ہیں، 3 مہینے کے لیتے ہیں، لیکن ڈیو ہو گئی اب آپ دے دیں گے اس کو. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں. ایک آدمی ہے، اس کی 15 تاریخ رمضان میں زکوٰۃ کا حساب کرتا ہے. اب اس کو رمضان کے بعد جانا ہے سفر پر، ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں میں تو رمضان کے بعد جاؤں گا، میرے 5,000 پاؤنڈ لگیں گے، وہ مائنس نہیں کریں گے. ہاں، اگر اس نے ابھی سے ٹکٹ خرید لی ہے، اسپینڈ کر دیا ہے پیسہ، وہ مائنس ہو گیا، وہ تو آلریڈی مائنس ہو گیا. اسی طرح ایک آدمی حج پہ جا رہا ہے، اس نے پیسے رکھے ہیں 10,000 پاؤنڈ رکھے، میں حج پہ جاؤں گا، اور 15 تاریخ رمضان کی آ گئی، مائنس کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو سمجھ لے، اگر اس نے حج کا داخلہ کر لیا ہے، حج کا داخلہ کر لیا ہے، اب اس کے اوپر ڈیو ہو گئے کہ آپ کو 10,000 روپے دینے ہیں، آپ کے حج کے ڈیو ہو گئے، 15 تاریخ جو اس کی اس سے پہلے، اب وہ مائنس کرے گا. لیکن وہ صرف ارادہ کرتا ہے کہ میں جاؤں گا اور ابھی تک اس نے داخلہ بھی نہیں کیا، ڈیو بھی نہیں ہوئے، تو مائنس نہیں کرے گا. تو
اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں. ایک آدمی کہتے ہیں جی میں تو رمضان کے بعد شادی کروں گا، تو بھائی شادی تو کرے گا، 10,000 روپے خرچہ ہوگا، لیکن ابھی تو تمہارے اوپر ڈیو تو نہیں ہوئے نا کچھ. اس طرح کی پلاننگ آدمی کرتا رہے تو وہ تو بہت سی پلاننگیں آدمی کی ہوتی ہیں. تو یہ مسائل بھی سمجھ لیں. جو چیزیں آپ پر ڈیو ہو گئی ہیں وہ آپ مائنس کریں گے، جو نہیں ہے ابھی تک وہ مائنس نہیں کریں گے. اسی طرح گھر کے بلز ہے، بجلی کے، گیس کے بل ہے، کرایہ ہے، آپ کے اوپر جو بل ڈیو ہو گئے، جو بل آپ کو دینا ضروری ہے، جو کرایہ دینا آپ کے اوپر لازم ہو گیا ہے وہ مائنس کریں. جو ابھی لازم نہیں ہوا اگلے مہینے دیں گے وہ مائنس نہیں کریں. اس دن کے لیے خاص یہ ساری چیزیں ایک دن کے لیے، جس دن آپ پر ہاں جس دن آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اس دن دیکھ لیں، اس دن چیک کر لیں کیا کیا چیزیں آپ کے اوپر واجب الادا ہے. جو چیزیں واجب الادا ہو گئی ہیں، لازم ہو گئی ہیں، وہ مائنس کر دیں. جو اگلے مہینے واجب الادا ہوں گی، جو 2 مہینے بعد ہوں گی، وہ تو بعد کی بات ہے. یہ سمجھ، یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے آپ نے عام طور پہ کسی سے قرضہ لیا ہے، 5,000 پاؤنڈ لیے کسی سے 2 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو دینے ہیں، وہ مائنس کریں گے آپ، اس لیے کہ وہ لمبے قرضے نہیں ہیں. اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں اس سے. ایک آدمی نے بیوی کا مہر دینا ہے، اب شادی میں مہر لکھوایا، جی کتنے لکھو؟ وہ تو کہتے ہیں مولوی صاحب لکھو 10,000 پاؤنڈ. مولوی صاحب کا کیا جاتا ہے، مولوی صاحب بھی لکھ دیتے ہیں، مولوی صاحب کی جیب سے تو نہیں جاتا نا، مولوی صاحب لکھ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی بڑا آدمی ہے جی، 5-10,000 پاؤنڈ اس نے لکھوائے. بعد میں بیوی کے پاس جاتا ہے، تیرا مال میرا مال تو ایک ہی ہے نا، ایسا معاف نہیں ہوتا. 10,000 اس کے ہاتھ پہ رکھو، پھر پوچھو تیرا مال میرا مال، ایک پاؤنڈ بھی نہیں ملے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اب سوال یہ ہے، ایک آدمی نے مہر رکھا ہے، زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی اس کی 10-15 رمضان، وہ مہر اس سے منہا کرے گا یا نہیں؟ وہ کہتا ہے جی میں تو، میرے اوپر قرضہ ہے، مہر دینا ہے بیوی کا. تو مہر کی 2 قسمیں ہیں. ایک مہر معجل ہے. مہر معجل اس کو کہتے ہیں شاید جیسے ہی نکاح ہو جائے اس کے بعد رخصتی ہو جائے تو بیوی کو مہر دیتا ہے. اگر مہر معجل ہے، فوراً دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تاریخ آ گئی زکوٰۃ کی اور اس کو دینا ہے، ابھی دے، 2 دن بعد دے، 15 دن دے، اس پر دینا ضروری ہے، وہ مائنس کرے گا. لیکن مہر معجل ہے، مہر معجل یہ ہے شادی ہو گئی، 20 سال ہو گئے، ابھی تک مہر دیا ہی نہیں ہوگا، جب بیوی مانگے گی تب دیں گے، اس کو مہر معجل کہتے ہیں. وہ مائنس نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو 20 سال شادی کو ہو گئے ہیں، وہ ہر سال کہتے ہیں جی مجھے مہر دینا ہے، تو دیتا تو ہے نہیں، ٹھیک ہے. وہ والا مہر جو معجل ہے وہ مائنس نہیں ہوگا. سمجھ گئے بھائی؟ تو یہ ہے قرض کا مسئلہ، یہ بھی بتایا. دوسرا قرض، کسی کے اوپر آپ کا قرض ہو، آپ کے پیسے اس کے واپس لینے کی کوئی امید نہ ہو. ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے. دیکھیں آپ نے کسی کو پیسے دیے ہیں تو وہ آپ کے پیسے ہیں، اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 10 سال گزر گئے، اس نے پیسے دیے ہی نہیں ہے ابھی تک. تو بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ امید قطع ہو گئی ہے کہ یہ نہیں دیتا ہے تو پھر جناب کیا ہے، اس کو آپ زکوٰۃ نہ دیں اس کی. ہاں جب آپ کو مل جائیں گے پھر اس کی زکوٰۃ دیں گے، اور گزشتہ سالوں کی بھی دیں گے جتنی نہیں دی آپ نے. بات سمجھ میں آئی؟ گزشتہ سالوں کی جو جتنے بھی سال ہے اس کی بھی پھر دیں گے آپ. اتنی گنجائش ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير